آج ویو 360 میں پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے وی پی این کا استعمال ہے یا سوشل میڈیا کو قابو میں کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے حکومتی چھیڑ چھاڑ، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں فری لانسرز اور صارفین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی انتہائی سلو سپیڈ کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹیلی کام کمپنیز کہتی ہیں کہ ان کی طرف سے سب ٹھیک ہے۔ وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پہلے موقف تھا کہ پوری دنیا میں حکومتیں سائبر سیکیورٹی کے لیے فائر وال انسٹال کرتی ہیں، لیکن 2 دن پہلے انہوں نے انٹرنیٹ کی سلو سپیڈ کا ذمہ دار صارفین کی طرف سے بڑی تعداد میں وی پی اینز کے استعمال کو ٹھہرایا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے محرم یا دوسرے مواقع پہ انٹرنیٹ کی بندش کی روایت تو موجود ہے، لیکن پورے ملک میں انٹرنیٹ کا سلو ڈاؤن شاید گزشتہ چند ہفتوں میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پچھلے چند ہفتوں میں ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح تواتر سے استعمال کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں فائر وال لگانے کی اطلاعات بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس سلو ڈاؤن سے کاروبار زندگی کیسے متاثر ہو رہا ہے اور اس کا معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کیا انٹرنیٹ تک رسائی میں تبدیلی کا تعلق حکومت کی کچھ سوشل میڈیا ایپس کی نگرانی سے ہے؟ آج اسی پہ بات کریں گے۔ انٹرنیٹ سے صرف سوشل میڈیا ہی نہیں بلکہ بہت سے طلباء کی تعلیم اور کئی طبقوں کا روزگار بھی جڑا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کی سڑکوں پر بہت سے موٹر سائیکل سوار آپ کے پاس کھانا پہنچانے کے روزگار سے منسلک ہیں، جو آج کل انٹرنیٹ کی سست رفتار سے متاثر ہو رہے ہیں۔ لاہور سے سمن خان نے چند رائڈرز سے جاننے کی کوشش کی کہ اس سب کا ان کی زندگی پر کیا اثر پڑا ہے۔ مین چارہ لبرٹی میں کروں، یہاں پہ سگنل کا ایشو آ رہا ہے تو پھر گلیوں کا کیا حال ہوگا؟ دور شہر میں چل جائیں، کدھر بھی کسی گلیوں میں وغیرہ میں مارکیٹ میں چلے جائیں تو سگنل بالکل بھی نہیں آتے، نیٹ بالکل ہی نہیں چلتا۔ انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، صحیح تھا، تقریباً 12 گھنٹے میں 25-30 آرڈر اٹھا لیتے تھے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، 8-10 دنوں سے وہی 5-6-7 آرڈر ہوتے ہیں۔ یہ اسی سے دیہڑی میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم جیسے فوڈ پانڈا والے ہیں، کریم والے ہیں، انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو آرڈر یا ان کو رائٹ تو نہیں ملے گی نا۔ اگر یہ چیز کو اچھا بنانا چاہ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، تھوڑا ٹائم کے جیسے کہ سڑک بنتی ہے اس ٹائم ہم اوبر کھابڑ جگہ سے گزرتے ہیں کہ یار بعد میں اچھی جگہ بن جائے گی، لیکن ہم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جو اس ٹائم جو نقصان ہو رہا ہے میرے خیال سے وہ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ ٹاسک کمپلیٹ کریں تو ہمیں بونس وغیرہ دیتی ہے، اگر ٹاسک نہ کمپلیٹ کریں تو پھر جو بونس کے پیسے ہیں 50 روپے 60 روپے وہ جسٹ ملتے ہیں ہمیں۔ آرڈر وغیرہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بونس بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی نہیں ہوتے، کمپلیٹ نہیں ہوتے۔ جو آرڈر کے پیسے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آدھے تو پیٹرول میں چلے جاتے ہیں۔ کل جیسے کسٹمر نے مجھے غلط ایڈریس دے دیا تھا فوڈ پانڈا پہ، میں نے اس سے بولا جی آپ مجھے واٹس ایپ پہ اپنا کرنٹ لوکیشن سینڈ کریں، تو اس نے مجھے جب وہ لوکیشن سینڈ کی تو وہ نہیں آئی، اس نے مجھے وائس میسج کیے وہ بھی نہیں آئے۔ تو اس طرح سے فرق پڑ رہا ہے۔ کسٹمر کو کیا پتا کہ نیٹ بند ہے، کیا مسئلہ ہے، وہ میرے پہ برس رہی تھی کہ بھائی تم لیٹ ہو گئے ہو۔ پہنچنے میں جب لیٹ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے آرڈر کینسل ہی کرنا ہے، تو آرڈر کینسل کر دیتا ہے، پھر ہمیں اس کا بھی وہ نقصان ہوتا ہے، کمپنی ہمیں وہ چارج کر دیتی ہے اس چیز پہ۔ آن لائن آرڈر تھا وہ مطلب فوراً ہمیں ڈراپ بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ ڈراپ نہیں کر سکا، مجھے 25 منٹ 20 منٹ ویٹ کرنا پڑا یا ادر جگہ پہ گھومنا پڑا کہ یار کہیں پہ بھی انٹرنیٹ آ جائے۔ اس 25 منٹ میں اس 20 منٹ میں ہم 1-2 آرڈر کر کے جو کہ 50-60-100 روپے کما سکتے تھے۔ جب تک میں مین مارکیٹ نہیں پہنچا گھوم پھر کے ادھر ادھر مجھے آرڈر نہیں لگا، وہ ہمارے لیے 100 روپے بھی معنی رکھتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے انٹرنیٹ میں خلل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کی وجہ سے ملک میں فری لانسرز اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کے علاوہ پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپی ممالک کو آئی ٹی سروسز فراہم کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے نوید نسیم نے اپنی رپورٹ میں ان کی مشکلات جاننے کی کوشش کی۔ یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے انٹرنیٹ اور جو آپ کا نیٹ ورک ہے وہ ایرر دے دیتا ہے۔ لائک ابھی تک 40% جو ہے ہمیں ڈیمیجز کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ وی پی این اور پراکسی ہمارے کام کوئی بھی نہیں آتی۔ فائبر کے الگورتھم اتنے اسٹرانگ ہے وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیتے ہیں۔ شارٹ سٹوریز کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہا ہے۔
अब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो जब एक क्लाइंट आता है फाइवर के ऊपर और उसको ये सामने शो होता है कि पाकिस्तानी रीजन से आप ना कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर इंटरनेट के इशू चल रहे हैं, so he or she will move to the next person. वर्डप्रेस डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, ऐप डेवलपर इंटरनेट के साथ चलेगा, कंटेंट राइटर इंटरनेट के साथ चलेगा, एसईओ वाला इंटरनेट के साथ चलेगा, ऑल इन ऑल के मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है वो भी इंटरनेट के साथ है। क्लाइंट अगर मुझे कोई इमेज भेज रहा है तो इमेज डाउनलोड नहीं हो रही, वॉइस नोट भेज रहा है तो वो नहीं डाउनलोड हो रहा, तो मतलब मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म है। It's like अभी तक 40% जो है हमें डैमेजेस के ऊपर जो है वो बेयर करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ हमारी डिलीवरीज जो है वो लेट हो रही हैं, हमारे पास नए ऑर्डर्स नहीं आ पा रहे, नए क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन में हमें बहुत सारा गैप क्रिएट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आउटरीच ऑफ इंटरनेट। सैलरीज अब हमें अपने सेविंग्स में से निकाल के देनी पड़ रही हैं। ऑफिस के एक्सपेंस को, ऑफिस सुबह आके ऑन होता है तो ऑफिस का एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता है, वो एक्सपेंस भी हमें अपने बैकअप प्लान में से बेयर करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम अपनी VPN लगा के, प्रॉक्सी लगा कर लोकेशन चेंज भी कर देते हैं, तो फाइवर के एल्गोरिथम इतने स्ट्रॉन्ग है वो आपकी प्रोफाइल को बैन कर देते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए किसी और लोकेशन पे कैसे शो कर सकते हैं। VPN और प्रॉक्सी हमारे काम कोई भी नहीं आती, क्योंकि हमारी काम की सेंसिटिविटी इस तरह की है कि हम उसके अंदर साइबर अटैक नहीं चाह सकते, या कोई भी अटैक, मार्वल फलाना ढिमकाना, कोई भी अटैक, इसलिए हमारे जो क्लाइंट्स के डाटा हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। बेसिकली जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कंपेयर टू लोकल मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे ममालिक से आप कम्पीट कर रहे होते हैं। सो जब क्लाइंट आपको एक मैसेज करता है और आप प्रॉपर्ली उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते तो क्लाइंट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पर्सन, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो बांग्लादेश से हो। क्लाइंट अगर हमारा दुबई में, कुवैत में, अमेरिका में, सो वट एवर गल्फ कंट्री कहीं पे भी अवेलेबल है, तो हमें उसके पास फिजिकली अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर ये कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर नहीं करते तो हम अपना काम ही चेंज कर सकते हैं समहाउ के उसके अंदर इंटरनेट का कोई कंसर्न हो तो बिल्कुल माइनर सा हो। हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर फायरवॉल जो है वो क्रिएट की जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं व्हाट्सएप की, अगर आपको किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वन ऑन वन आपकी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर चल रही है, सो यू आर अनेबल टू लोड द इमेजेस, अनेबल टू लोड द वॉइस नोट्स, जस्ट आप एक टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप उसके ऊपर VPN लगाएं तो उसकी वजह से आपकी जो है वो इमेजेस डाउनलोड हो पा रही हैं, आपकी जो ऑडियो नोट्स है वो डाउनलोड हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो हमारे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि हम VPN यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसको देखते हुए हमारा क्लाइंट का और हमारा जो क्लाइंट और वेंडर का एक जो होता है ना ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा। शॉर्ट स्टोरीज के इंटरनेट नहीं है तो IT कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन का कहना है कि इंटरनेट में खलल की वजह से मुल्क में काम करने वाले बहुत से फ्रीलांसर्स बेरोज़गार हो गए हैं और इन फ्रीलांसर्स का ज़्यादातर काम व्हाट्सएप पर होने की वजह से इससे उनका 40% बिजनेस मुतासर हुआ है। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के सदर तुफैल अहमद का कहना है कि फ्रीलांसर्स की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में चौथे नंबर पर है और अगर इंटरनेट के मसाइल यूं ही जारी रहते हैं तो पाकिस्तान की साख मुतासर होगी। फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की, दुनिया में चौथे नंबर पर है। 250 मिलियन से ज़्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली। अगर आपके क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है 40% से ज़्यादा लोग मुतासर हुए। हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमारे फ्रीलांसर को इंटरनेट चाहिए, वो रोटी कपड़ा मकान खरीद लेंगे। इंटरनेट जब डिसरप्ट हो जाता है, इंटरनेट की स्पीड, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग जो आजकल इशू चल रहा है, इसके अंदर तो आप सोचें वो लोग बेरोजगार हो गए जिनका काम ही सिर्फ व्हाट्सएप पे था। तो पहला तो हमारा ये काम है कि हम अब ये चीज़ आगे भी अगर होती है खुदा ना खास्ता दोबारा, तो हम पहले तो अपने स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हम अपनी वॉइस रेस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करें। हम मीडिया के थ्रू इसको रेस करें, जल्द से रिजॉल्व करें। दूसरी चीज़ हम चाह रहे हैं कि अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम बैकअप हो, क्योंकि ये दिन ब दिन ये इशू बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर 40% से ज़्यादा लोग मुतासर हुए और सबका डिफरेंट ओपिनियन है। जो वाईफाई या स्टेबल कनेक्शन या एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर या IT एंटरप्रेन्योर है तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन जो डिपेंड कर रहा था किसी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और जो डिपेंड कर रहा था सिर्फ व्हाट्सएप पे, उसका कोई डिलीवरी बिजनेस था, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ। फ्रीलांसर्स एसोसिएशन जिसको पेफला कहते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स की पाकिस्तान में एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा रिसर्च डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। और फ्रीलांसिंग है पाकिस्तान की दुनिया में चौथे नंबर पर है। 250 मिलियन से ज़्यादा तो ये कमा चुके हैं अभी रिसेंटली, और मैं समझता हूँ एज पर दिस रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक विथ अस 2030 में 1.6 बिलियन तक ये प्रोजेक्टेड है। अगर आपके क्वालिफिकेशन भी और स्किल नहीं है
تو آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر جو فری لانسنگ میں زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے وہ گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ اور کانٹینٹ رائٹنگ, اور جو ہائی پیڈ اور جہاں کے ایکسپرٹس پوری دنیا میں مشہور ہیں, جس میں آپ کو پر آور ریٹ یا پر پروجیکٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ملتا ہے, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, سائبر سیکیورٹی, موبائل اپلیکیشنز. یہ فیلڈ ایسی ہیں جس پہ ہمارے بچے زیادہ تر کام نہیں کر رہے. پاکستان میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہے ینگ ایڈلٹس اور اس میں میلز ہیں, اور باقی جو ہے 21% آپ سمجھیں فیمیل ہیں. تو ہم پہلے تو اس ریسرچ کی ایک رپورٹ پہ, جو اس ریسرچ پہ رپورٹ پہ فائنڈنگز ہیں, ہم ایک فائنڈنگ پہ ڈیسیجنز اور پلاننگ کر رہے ہیں. اس میں ہماری پلاننگ کیا ہے, خاتون یا گرلز کیوں نہیں ہیں, وہ ریشو کم کیوں ہے, ینگ ایڈلٹس ہیں بٹ پروفیشنلز بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. دوسرا کوالیفیکیشن جو ہے, اس میں کچھ نہیں چاہیے ہوتی, اس میں اسکل چاہیے ہوتی. کوالیفیکیشن ضروری ہے, اچھی بات ہے اگر آپ کے ساتھ کوالیفیکیشن, آپ کی انگریزی اچھی ہے, لیکن آپ کا اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ انٹرنیٹ ڈسرپشن جو ہے, اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ کے ایشوز ابھی آگے مزید چلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایشو ہے ہماری انٹرنیشنلی جو ریپیوٹیشن ہے فری لانسنگ کمیونٹی کی, پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے, وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. فری لانسرز نے جو کنٹریبیوٹ کیا 269.8 ملین تھرو ریمیٹنسز بٹوین جولائی اینڈ مارچ, جس میں سے میں آپ کو بتاؤں 156.9 ملین جو ہے وہ نان آئی ٹی سیکٹر سے تھا, جبکہ 112 ملین جو آئی ٹی سیکٹر سے تھا. ہمیں روٹی کپڑا مکان نہیں چاہیے, ہمارے فری لانسر کو انٹرنیٹ چاہیے, وہ روٹی کپڑا مکان خرید لیں گے. ان کو روٹی کپڑا مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو بجلی, ان کو فیول پرائزز سے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ڈالرز میں کماتے ہیں. لیکن اگر ان کو صرف انٹرنیٹ دے دیا جائے, ان کو کے پاس موبائل فون ہوگا, وہ ویڈیوز بنائیں گے, وہ اس سے کمائیں گے. ہمارے پاس یوٹیوبر ہیں, ہمارے پاس گرافک ڈیزائنر ہیں, ہمارے پاس اے آئی ایکسپرٹس ہیں. اگر یہ انٹرنیٹ صرف چھینے جائے گا تو یہ ریمیٹنس تو آپ چھوڑیں, آپ انٹرنیشنلی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج کریں گے پاکستانی فری لانسر کی. اور جو ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھانے کا, تو آئی ٹی کمپنیز بھی سفر ہوں گی. پاکستان کی وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ نے چند روز پہلے ملک میں سلو انٹرنیٹ کی وجہ بیان کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس کی ذمہ دار وی پی اینز کا استعمال کرنے والے ہیں, اور انہوں نے واضح کیا کہ حکومت نے نہ تو انٹرنیٹ سلو کیا ہے اور نہ ہی اسے بند کیا ہے. Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes, and مجھے ہمارے یہاں پہ ہر چیز کا ایک میڈیا کے اندر بھی, میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہی, مگر ایک میں کہہ دوں پبلک کے اندر بھی ایک چیز ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. پہلے ویب مینجمنٹ سسٹم تھا, گورنمنٹ چلا رہی تھی, اب اس کی اپگریڈیشن ہے, گورنمنٹ کا رائٹ ہے. آپ سائبر سیکیورٹی اٹیکس دیکھیں اس ملک کے اوپر, آپ دنیا انٹرنیشنل جو سائبر سیکیورٹی اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دیکھیں اس ملک کے اوپر کتنے ہو رہے ہیں. جس طرح تھریٹس, سائبر سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ ایوالو کر رہے ہیں, اسٹیٹس نیڈ ٹو ہیو بیٹر کیپیبلٹی ٹو انشور کہ وہ ان سائبر سیکیورٹی تھریٹس کو رسپونڈ کر سکے. تو یہ والے سوالات جو ہیں, اس کا یہی رسپانس ہے کہ جتنا جیسے جیسے یہ چیزیں ایوالو کریں گی سائبر سیکیورٹی تھریٹس ورسن ہوں گے. پاکستان کی معیشت پہلے ہی بحران میں ہے, عوام کی معاشی مشکلات میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی. ایسے میں انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن سے کچھ طبقات کا روزگار کا براہ راست متاثر ہونا جو ہے وہ لازمی بات ہے. ملک کی معاشی ترقی پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی اے ڈاکٹر اکبر زیدی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ. پاکستان کے سیکیورٹی مسائل تو ہیں, لیکن ملک کے معاشی مسائل بھی تو اتنے ہی سنگین ہیں. بظاہر تو انٹرنیٹ کو سیکیورٹی کے معاملات کی وجہ سے مینیج کیا جا رہا ہے, کیا یہ مسئلے کا مناسب حل ہے؟ آج کل کے دور میں اگر آپ ملک کو برباد کرنا ہے تو پھر سیدھی بات ہے کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اس کی ختم کر دیں, اس کا رشتہ دنیا سے توڑ دیں. جو آپ نے ابھی بہت اچھی جو دکھائی ہیں کلپس, سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پوری اقتصادی معیشت جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلیم وغیرہ, اس کے انٹرنیٹ وغیرہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اس وقت پاکستان میں تقریباً 47% کوئی 120 ملین لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن, اور یہ سب بڑے بڑے شہروں میں نہیں رہتے, یہ کام بھی کرتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں یہ بڑی تضاد سا ایک سمجھ آتا ہے. اگر اس پہ تو بہت لمبا پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ معیشت وغیرہ. دیکھیں ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے پاکستان میں بڑھایا جائے, بہت ضروری ہے, ٹیکس بڑھانا چاہیے, ٹیکس جمع کرنا چاہیے ان لوگوں سے. تو اب دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ای پیمنٹس ہیں اس کو بند کر رہے ہیں. انٹرنیٹ جب بند ہو جاتا ہے تو ملک بند ہو جاتا ہے. یعنی
اس میں کوئی شک نہیں. ٹویٹر تو چھوٹی سی بات ہے. پورا ملک کا کاروبار, یہ جو ہے روزگار, یہ بات کر رہے تھے کہ ڈیزائنرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, کوڈ بناتے ہیں, اے آئی وغیرہ کرتے ہیں, وہ تو ایک الگ ہی ہلکا ہے, چھوٹی سی چیز. آپ کا ٹی وی بھی نہیں چلے گا. یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ شاید تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جائے گا, کیونکہ کوئی انٹرنیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے پاس 2-3 ڈیوائسز ہیں, لیکن یہ مجھے نہیں پتا کون سی کب کس وقت بند ہو جائے گی. اور یہ چھوٹی سی چیز ہے, ایک انٹرویو ہو رہا ہے. یہ ہماری کلاسز آن لائن میں ہوتی ہیں, لوگ ریسرچ کرتے ہیں. تو انٹرنیٹ کے بغیر جو ہے نا ملک کا وجود نہیں رہتا آج کل کے دور میں. ڈاکٹر زیدی, کس حد تک آپ چونکہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹ مینیج کر رہے ہیں, رن کر رہے ہیں, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ کے پاس کس طرح کی کمپلینس آ رہی ہیں اسٹوڈنٹ پورٹلز کے حوالے سے, یا اوور آل جو ایجوکیشن پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کس طرح سے ڈسٹربٹ ہو رہا ہے؟ یہ وہی آتا ہے کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں چل رہا. وہ میں جس ادارے میں ہوں, آئی بی اے, وہ کہتے ہیں آئی بی اے کا نظام خراب ہے. ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے نہیں, آئی بی اے کا نہیں, پاکستان کا نظام خراب ہے, اور کئی طرح سے خراب ہے. انٹرنیٹ تو ایک ہی حصہ ہے, کئی طرح سے چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ انٹرنیٹ نہیں چلتا تو پھر وہ سرچ نہیں کر سکتے, وہ آن لائن جا کے کلاسز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نظام نہیں صحیح چل رہا. یہ چیزیں یہ پرابلم ہمارے یہاں ہے, لیکن یہ کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی ہے. اگر وہ دیکھیں جی ابھی یہ پروگرام آنے سے پہلے جب چل بھی رہا تھا, میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا, اچھا میں یہ دیکھوں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کتنے ہیں. وہ 111 ملین آیا, پرانا فگر ہے. میں نے سوچا 120 ملین ہوگا. میں نے 1-2 اور جگہ چیک کی, تو یہ تو 24 گھنٹے کا ایک کھیل ہو گیا. یہ نہیں ہو گیا کہ آپ صبح 9 بجے سے لے کے شام کے 3 بجے تک آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ گیمز کھیلتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کا, ہماری زندگی کا, ساری دنیا کی زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آپ زندگی بند کرتے ہیں. تو دنیا کے کئی ملکوں میں انٹرنیٹ کو مینیج کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں, کئی جگہوں پہ کامیاب بھی ہوئی ہیں. کیا پاکستان بھی عرب ممالک اور چین کی طرح اس پہ قابو پانا چاہتا ہے؟ پاکستان تو کسی چیز پہ بھی قابو نہیں پا سکا, نہ دہشت گردی پہ, نہ افراط زر پہ. انٹرنیٹ تو اس کے قابو میں نہیں آئے گا, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ ضرور کوشش کریں گے, فائر والز لگائیں گے, کوشش کریں گے کہ مثلا انہوں نے کچھ چیزیں تو کی ہوئی ہے کہ کچھ سائٹس آپ نہیں کر سکتے, کئی لاکھ سائٹس ہیں آپ نہیں جا سکتے. ٹویٹر پہ پابندی کی ہوئی ہے. لیکن سب سے جو ایک کیا منافقت جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی اسٹوڈنٹ کو ٹویٹر پہ جا کے یا ایکس پہ جا کے اگر اس کو دیکھنا ہے کہ کیا خبریں ہیں, کیا چیزیں چل رہی ہیں, کیا پڑھنا چاہیے, کیا کوئی آرٹیکل آیا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ کہتے ہیں پابندی ہے, بند ہے, بلاکڈ ہے. لیکن جو ہمارے جو اعلیٰ کار ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں وہ کتنے ہسپتالوں میں گئے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کتنے فیتے کاٹے, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس ملک کے صدر سے بات کی. یہ منافقت ہے. آپ کے وی پی این استعمال کریں, یا آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے جو اور عوام کے پاس نہیں ہے, تو یہ تو بالکل عوام سے آپ ان کا بنیادی حق, یہ بالکل آپ کے جو چینل جو چل رہی تھی چھوٹی سی, انہوں نے کہا کہ آپ اگر انٹرنیٹ دے دیں, روٹی کپڑا مکان وہ ڈھونڈ لے گا. یہ بہت اچھا سلوگن ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے. آپ روزگار کے مواقع لوگوں کو دیں, پھر وہ روٹی کپڑا مکان اسی سے آ جائے گا. انٹرنیٹ اس وقت ایک بہت ہی بنیادی ضرورت اور بنیادی حق ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. آواز یہ اور بات ہے کہ کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے, اس کو روکنے کے کئی طریقے ڈرائے بھی جاتے ہیں. اوور آل ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ کوئکلی میں جاننا چاہوں گا کہ امپیکٹ اکانومی پہ ایک تو ہم اب تک دیکھ ہی چکے, ادروائز آپ کے خیال میں براڈر سینس میں اکانومی پہ کتنا فرق پڑے گا؟ انٹیگریٹڈ دنیا ہے, اس کے لحاظ سے تو پاکستان پہ اثر کس حد تک آئے گا آپ کے خیال میں؟ یہ آج ہی کے اخبار میں, پاکستان کے اخبار میں لکھا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹرنیٹ کی ایکسپورٹ یا آئی ٹی کی ایکسپورٹ, انٹرنیٹ کا لفظ نہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 ارب تک پہنچنی چاہیے. زبردست بات ہے. انٹرنیٹ ہے نہیں اور ہم 25 ارب کی بات کر رہے ہیں. 2 ارب بڑی مشکل سے چلی ہے. میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جس یونیورسٹی میں میں ہوں, سب سے اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کمپیوٹر سائنس کے کورسز کی ہوتی ہے. وہ خود گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور سیکھ بھی سکتے ہیں, اور چھوٹا 1-2 سیمسٹر پڑھنے کے بعد وہ آن لائن جا کے, یہ بالکل صحیح بتا رہے تھے, فری لانسرز وغیرہ. تو معیشت آپ کی کیسے چلے گی؟ اس وقت ہماری سب سے تیز جس چیز میں اضافہ ہوا ہے ایکسپورٹس میں, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اسی پر
آپ ایک کلہاڑی مار رہے ہیں لٹرلی. آپ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک جائیں گی. ڈاکٹر زیدی بہت شکریہ. وقت کی کمی میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک اوپینین لینا چاہوں گا. سروپ اعجاز اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں. بہت شکریہ ڈاکٹر زیدی آپ کا. انٹرنیٹ تک رسائی کا تعلق عوام کے اظہار رائے سے بھی جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اور سب کے لیے ترقی کے یکساں مواقع کی بات کی جاتی ہے. سروپ اعجاز ہیومن رائٹس واچ سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سروپ بہت شکریہ. انٹرنیٹ کی بندش یا مانیٹرنگ کی وجہ سے اس کا سست ہونا کیوں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں انٹرنیٹ پہ بندش یا اس کا سست ہونا جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ہے وہ کئی سطح پر ہے. ایک تو ظاہر ہے جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے, ظاہر پیسفل یوز آف انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. اور جیسے جیسے بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کا ارتقاء ہوا ہے, وہ ایوالو کیا ہے, تو اب انٹرنیٹ تک رسائی جو ہے وہ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہے بلکہ جو ساری گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے وہ بہت سے جو باقی حقوق ہیں, جو اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہیں, جو معاشی آزادیاں ہیں یا حقوق ہیں, ان کا ضامن بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو لائیولیہڈ بھی ہے, جس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے. ڈاکٹر زیدی اس کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک رائٹ ٹو ٹریڈ, رائٹ ٹو آکوپیشن بھی ہے, رائٹ ٹو ایکسیس گورنمنٹ سروسز بھی ہے. تو یہ جو انٹرنیٹ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کا تو ایک رائٹ ہے, مگر وہ انیبلر ہے بہت سے ایک ہول باسکٹ آف رائٹس کی. کیونکہ ہم جس اب آرکیٹیکچر میں رہتے ہیں, جس ایکو سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پر یہ جو رائٹس ہیں جو انڈیویزبل ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور جب آپ انٹرنیٹ پہ قدغن لگاتے ہیں یا وہ جو ڈسپرپورشنیٹلی قدغن لگاتے ہیں, تو پھر آپ نہ صرف آزادی اظہار رائے کا رائٹ جو ہے اس کو مجروح کرتے ہیں, بلکہ آپ ایک ہول ہوسٹ آف اکنامک سوشل رائٹس یعنی آپ اکنامک پہ آپ کنٹرول رکھتے ہیں. سر وقت کی کمی, کوئکلی 2 پوائنٹس اور ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اگر انٹرنیٹ کی نگرانی عموماً آمرانہ ریاستوں میں ہوتی ہے, ایک دلیل یہ ہے کہ اگر چین اور عرب ممالک انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے کرنے میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کی جو ہے مثالیں لینا, کیونکہ ہر ملک کا ایک جو ایک آئینی ڈھانچہ بھی فرق ہے, ہو سکتا ہے کہ سماجی حقیقتیں بھی فرق ہوں, مگر جہاں تک ریاست کی یہ طاقت جو ہے کہ وہ انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرے, دیکھیں وہ ریگولیٹ کرنے سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا, بلکہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیموں کی ڈیمانڈ رہی کہ آپ نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی پر جو ہے اس پہ پابندی لگائیں, اس کا سدباب کریں. مگر ہم نے جو دیکھا ہے, ہمارا جو تجربہ رہا ہے, خواہ وہ 2016 کا جو پیکا ایکٹ ہو یا اس کے بعد سے بہت سے اقدام جو مختلف حکومتوں نے اٹھائے, اس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ پابندی ہوتی ہے یا قدغن لگتی ہے, اس سے وہ جو نفرت انگیزی, اشتعال انگیزی, جو تخریب کاری, وہ جو لوگ ہوتے ہیں شاید ان پر اتنا اثر نہیں ہوتا اس کا لیکن جنرل پبلک آپ کے خیال میں زیادہ سفر کرتی ہے. ایک چیز لاسٹ پہ, ایک امپیکٹ یہ جو اوورال بات اور تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے اس وقت کہ اس کا مقصد جو ہے ملک کی کسی مخصوص سیاسی پارٹی کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں اس پہ قیاس کرنا مشکل ہے, کیونکہ انٹرنیٹ پر کو ریگولیٹ کرنے کی جو خواہش ہے پاکستانی حکومتوں کی, وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بہت عرصے سے ہے. وہ ہم نے 2016 میں دیکھی, ہم نے 2017 میں دیکھی, پھر ہم نے 2020 میں بھی دیکھی, 2022 میں بھی دیکھی ہول. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کو کہ کسی طرح سے اس کو پرسنلائز کیا جائے, یہ خواہش ضرور رہی ہے حکومتوں کی کہ وہ ایک فلو آف انفارمیشن پر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں. اور یہ شاید اس حقیقت کے ساتھ اپنا پیس میک کرنا کہ this is not only now undesirable but it is almost impossible. یہ حکومت جو ہے وہ گیٹ کیپر نہیں رہی انفارمیشن کی. حکومت اس کے حدود و قدود ضرور سیٹ کرے اشتعال انگیزی اور نفرت انگیزی کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ. سروپ اعجاز ہیومن رائٹس واچ سے سروپ اعجاز ناظرین ہمارے ساتھ تھے, اور اوورال جو پاکستان میں انٹرنیٹ کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.